اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر میری فجر کی سنتیں رہ جائیں کیا وہ میں فرض کے نماز کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اشارتاً یہ روایت موجود ہے اور پوری روایت جامع ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلنے لگے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے اس سے پوچھا، قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے؟ اتنے الفاظ تو بخاری میں موجود ہیں۔ ترمذی اور حاکم میں آگے روایت ہے، نبی الاسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول 2 رکعتیں جو تھی نا فجر کی فرض سے پہلے والی، جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں، 2 نفل، وہ میرے رہ گئے تھے، میں نے وہ پڑھے ہیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پیغمبر اگر کسی بات کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں تو وہ سنت تقریری یا حدیث تقریری بن جائے گی، کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے غلط کام کو روکنا۔ تو آپ کی خاموشی اسے انڈورس کر گئی کہ آپ فرض کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا، وہ الگ سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ فجر کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے جو ممانعت فرمائی ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں ان پہ اسے اپلائی کیا جائے۔ ویسے آپ باقی نفلی عبادات نہ کریں جو نماز سے متعلق ہیں، لیکن فجر کی 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی ممانعت نہیں۔ اور قضا نماز تو مطلقاً پڑھ سکتے ہیں، اس پہ تو ان کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جو فجر کے فرض کے بعد سنت پڑھنے کے قائل نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پرانی قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مطلقاً نماز پڑھنا منع نہیں ہے، سوائے وہ 3 اوقات جو بخاری مسلم میں ہے کہ سورج نکلتے وقت، یعنی جب وہ گول ٹکیا باہر آ رہی ہوتی ہے 7-8 منٹ، اور سورج جب سینٹر میں ہو ظہر سے جسٹ پہلے 7-8 منٹ، سینٹر کو کراس کرتے ہی ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور غروب کے وقت۔ لیکن غروب میں ٹالرنس ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی۔ اب دیکھیں، حنفی عصر کی نماز کے لیے تو مانتے ہیں، حالانکہ حدیث ایک ہی تھی کہ جی اگر کسی نے تکبیر تحریمہ بھی غروب آفتاب سے پہلے کہا اور پھر غروب کے بعد اس نے باقی نماز ادا کی، حالانکہ تکبیر تحریمہ نہیں، 1 رکعت کا ذکر ہے، 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہوئی تو عصر کی نماز مجبوراً ادا ہو جائے گی۔ لیکن فجر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سورج نکلنے سے پہلے سلام پھیرنا ہے، اگر آپ تشہد میں بھی بیٹھے تو آپ کی نماز باطل ہوگی، حالانکہ حدیث ایک ہی تھی کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ تو آپ فجر کی 2 سنتیں فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیا کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سورج نکلنے کا انتظار کریں، اتنی دیر کون بیٹھے گا۔ اور دوسری طرف ظلم یہ ہے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب فرض کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی بھی نماز درست نہیں ہے سوائے اس نماز کے جو اس وقت وہاں پہ کھڑی ہے۔ اور یہ پیچھے اپنی سنتیں دب کے رکھتے ہیں، بعض اوقات تو امام سلام پھیر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں سنتیں ضروری ہیں۔ بھائی سنتیں بہرحال نفلی عبادت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ خیال فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ ہے نفل ہے، نفل ان کا مطلب ہی ہے اضافی، یا پنجابی میں ہم کہتے ہیں فالتو۔ یہ فالتو ان معنوں میں نہیں ہے جو مولوی میرے کلپ کاٹتے ہیں، انجینئر صاحب کہہ رہے سنتا فالتو نے۔ کون؟ جو رفع الیدین کی سنتوں کو مکھیاں مارنا کہتے ہیں۔ لو سامو، تم سنت کا مذاق اڑاؤ، اور تم جو اہل سنت اور جو سنت کو اسٹیبلش کرے اسے کہتے ہو کہ یہ سنت کی گستاخی کر رہا ہے۔ وہ فالتو اضافی کے معنوں میں ہے، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی نقصان والی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں سنت موقدہ کا 12 رکعتوں کا اہتمام کریں، جس پہ جنت میں محل کی بشارت ہے صحیح مسلم میں۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں، یہ نبی علیہ السلام کی روٹین تھی۔ لیکن اس میں بھی فجر کی سنتوں کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں جو فرض سے پہلے کی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام کی نماز فوت ہو گئی تھی، حضرت بلال جو ہیں وہ
سو گئے, ان کی ڈیوٹی تھی. قوالی میں تو وہ سو گئے تو سورج ہی نہیں نکلا تھا, لیکن صحیح مسلم شریف میں سورج نکل آیا تھا. لو سامو, ہاں قوالی بزرگان دین کی ہے, صحیح مسلم شریف نبی الاسلام کی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, اور میرے بابے بڑی شے ہیں. دیکھو امام مسلم نے تمہاری کہانی پکڑ لی. مسلم شریف میں حدیث لے آئے کہ نبی الاسلام کی بھی آنکھ لگ گئی تھی. نبی الاسلام اٹھے, اس کے بعد حضرت بلال حضور نے بلا کے پوچھا, کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آئی مجھے بھی نیند آ گئی, کوئی 295 سی نہیں لگی. آپ نے فرمایا یہاں سے اٹھو, یہاں پہ شیطان کا بسیرا تھا. تھوڑا آگے جا کے آپ نے پڑاؤ کیا, اذان کہلوائی, اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی, یعنی وہ جو فجر سے پہلے 2 پڑھی جاتی ہیں. صحابہ کو نہیں آپ نے پڑھنے کے لیے کہا, خود پڑھی. اور پھر آپ نے اقامت کہلوا کے فجر کی جماعت کروائی, اور پھر سلام پھیرا, اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا. اور جو کچھ فرمایا یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں تو پورا واقعہ ہے, بخاری میں بس اتنا حصہ ہے, لہذا یہ متفق علیہ حدیث ہے. بخاری مسلم میں یہ الفاظ ہیں, اگر کوئی شخص تم میں سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے یا اسے یاد آئے تو وہ اس نماز کو پڑھ لے, اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. اور پھر آپ نے اپنے بات کی دلیل پہ قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. غیر مسلم سے سلام کرنا جائز ہے؟ جی اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنا بھی جائز ہے, یہ بھی ثابت ہے. سلام کا جواب دینا بھی بالکل ثابت ہے. البتہ اگر سلام کوئی غلط طریقے سے کرے تو وہ بخاری مسلم میں آیا کہ السلام علیکم کہتے تھے یہودی, تم پر موت ہو, تو نبی علیہ السلام کہتے تھے وعلیکم, یعنی جو تم نے میرے لیے کہا میں بھی وہی جواب تمہیں دیتا ہوں. سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا, ان کا یا رسول اللہ یہ آپ پہ موت بھیج رہے ہیں. انہوں نے تو ان کو برے القاب کہنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ یوں نہ کہو, دیکھا نہیں تم نے میں نے جواب کیا دیا, وعلیکم. اگر انہوں نے میرے لیے موت کی بددعا کی تو وہ بددعا ان پہ لوٹ جائے گی, کیونکہ میرے حق میں ان کی بددعا قبول نہیں ہوگی, لیکن میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہے چاہے نان مسلم بھی ہو تو آپ نے وعلیکم السلام اسے کہنا ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, وہاں پہ کچھ جیوز تھے, کچھ کرسچنز تھے, کچھ بت پرست تھے, اور کچھ مسلمان تھے. چاروں فرقوں کے لوگ موجود تھے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ. لو سامو, ہاں برا نہیں منانا, یہ بھی ایک دوسرے کو یہی کچھ سمجھتے ہیں. چاروں فرقے موجود تھے اس زمانے کے, چاروں فرقے, کیونکہ اس زمانے میں تو صرف مسلمان ہی ہوتے تھے نا, اب مسلمانوں میں ہی 4 فرقے بن گئے. تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آج کے زمانے کے, اس زمانے کے مسلمان, جیوز, کرسچنز اور بت پرست. آپ نے اجتماعی طور پہ انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نان مسلمز کا مجمع بھی سامنے موجود ہوتا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, آئی ویلکم آل آف یو ود اسلامک گریٹنگز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. البتہ وہ شرارتی لوگ جو سلام کو بگاڑتے ہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو, ان کے سلام کا جواب صرف وعلیکم ہے, اس سے زیادہ نہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کبھی کبھار سنت ہے. کہتے ہیں جی سنت بول دیا, بھائی نبی علیہ السلام زندگی میں کوئی عمل ایک دفعہ بھی کرے ہمارے لیے وہ سنت ہے, یہ مرد کے لیے ثانی ہے. وہ کہتے ہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, اما عائشہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی. بالکل ماں نے صحیح کہا ہے, عمومی عمل آپ کا یہ نہیں تھا. لیکن اس سے اگلی حدیث امام ترمذی لے کر آئے ہیں اور باب باندھا ہے, اس میں رخصت کا بیان, مرد کے لیے رخصت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. اور وہ حدیث لے کر آئے جو بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس, اور یہ اتنی بڑی امت کے لیے آسانی ہے کہ اس کی قدر آپ کو ایئرپورٹس کے اوپر ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کرنے والے, ہوٹلوں میں جانے والے لوگوں کو آئے گی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک مرد کے لیے, بشرطے کہ چھینٹے نہ پڑتے ہو. اگر چھینٹے پڑتے ہو تو پھر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں کر سکتے جہاں سے چھینٹے اڑے. اس لیے نبی علیہ السلام لاٹھی رکھتے تھے پہلے, مٹی نرم کی. ہمیں تو بڑی آسانی ہے WC کی وجہ سے, کبورڈ کی وجہ سے.
کہ آپ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں چھینٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنا پڑتی تھی. تو اصل مقصد ہے چھینٹوں سے بچنا، چاہے کھڑے ہو کر پیشاب کریں چاہے بیٹھ کر پیشاب کریں، یہ مرد کے لیے دونوں کی اجازت ہے. نبی الاسلام نے جو امت کو آسانیاں دی ہیں وہ آپ کیوں چھینتے ہیں؟ ورنہ پھکی لے لیں مجھ سے. کیا نبی الاسلام نے کبھی کھڑے ہو کر وضو کیا؟ ہمیشہ بیٹھ کے وضو کیا. تو ہم واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں. کبھی کسی مولوی کا فتویٰ سنا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا خلاف سنت ہے؟ لو سامو مولویوں نے پھکی میں ہی دے سکتا ہے. پھکا جے پھکی سے تو ڈکار آتا ہے نا، پھکا یہاں پھنس جاتا ہے. جب تک قبول نہ کریں اس وقت تک وہ سانس بھی نہیں آتا. نبی السلام تو بیٹھ کے وضو کرتے تھے، لیکن ہم کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں. جائز ہے جب تک کہ ممانعت نہ آ جائے. ممانعت اس چیز کی آئی ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہیں کرنا. ہاں عمومی سنت بیٹھ کے ہی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ترغیب دلاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں. بچپن میں تو سارے مفتی بھی کرتے رہے کھڑے ہو کے. عربی کے بغیر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ صرف اردو ترجمہ. جی اس پہ بھی ثواب ملے گا. عین ممکن ہے کہ عربی پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے، کیونکہ اردو ترجمہ پڑھ کے ہو سکتا ہے آپ شرک چھوڑ دیں، عربی پڑھتے پڑھتے ہی مر جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں یا بھاول حق بیڑا تاک نہیں لکھا ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں لکھا ہوا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء یہ لکھا ہوا ہے. ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. یہ نہیں لکھا ہوا سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو. ہاں بلکہ ترجمے میں آپ پڑھیں گے تو آپ اس آیت تک پہنچ جائیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں کہو میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن لوگوں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. تو ترجمے سے پڑھیں، بالکل پڑھیں. میرے سمجھانے کے باوجود میری بیوی پردہ نہیں کرتی. بھئی یہ سارے معاملات تو شادی سے پہلے طے کرنے چاہیے، اس کے بعد تو آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے اس کے پاؤں دبایا کریں، خوش کریں اسے. عورتیں تو بڑی نرم مزاج ہوتی ہیں، بچوں کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مان جائیں گی انشاءاللہ. کوشش جاری رکھیں، فی الوقت زور رکھیں نمازوں کے اوپر، پردے تک بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ. دوران نماز اگر آنکھیں بند کریں تو توجہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کوئی نہیں مکروہ ہوتی جی، یہ مولویوں کے فتوے ہیں، کسی حدیث میں نہیں لکھا نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یہ جن مولویوں نے فتوے دیے وہ بیچارے جسٹیفائی تھے. ان زمانوں میں جنگلوں کے اندر مسجدیں بنی ہوئی تھی، سانپ بچھو مسجد میں آ جاتے تھے. آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی بچھو کاٹ جائے، تو اس لیے آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہیں. لیکن ہمارے شہروں کے اندر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ آپ رفع الیدین کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں بند ہوں اور پیچھے سے کوئی آ کے آپ پہ ٹوٹ پڑے. وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے جب سے یہ مولویوں کو لپیٹا مارا ہے نا، تو اب یہ سارے ڈرے پڑے ہوئے ہیں. یورپ میں تو ویسے نہیں تھا ان کا سانس نکلتا. تو اس وجہ سے علماء نے فتوے دیے کہ آنکھیں نہ بند کر کے آپ نماز پڑھیں. ورنہ میں نے تو بخاری مسلم سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ثابت کر دیا. وہ جو حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اور رات کے وقت نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے. پاؤں کیوں ٹونے پڑتے؟ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ نبی علیہ السلام اس وقت سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں یا قیام میں. یہی بات سیدہ عائشہ بتانا چاہ رہی ہے کہ چراغ نہیں ہوتے تھے، گھوپ اندھیرا ہے رات کے وقت گاؤں کے اندر، آپ کو بندہ نہیں سامنے نظر آئے گا. اندھیرے میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. اب اندھیرے میں نماز پڑھنا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کی اصل ثابت ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ مشابہت ہو جائے گی یہود و نصارہ کی. اس طرح مشابہت نہیں ہوتی. وہ تو ویلنگ وال کے سامنے یوں کر کے یہودی نہیں تو رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے اندر مولوی قرآن کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں. لوزامو آپ زمزم میں کفن ڈبوتے ہیں
ہندو جو ہیں وہ گنگا میں ڈبوتے ہیں، تو اس طریقے سے مشابہت ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا بھائی. اللہ سے ڈر جائیں، اس طریقے سے دین کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، اور دین میں جو آسانیاں ہیں اس کو اویل کریں. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی درست ہے، آنکھیں کھول کے بھی نماز پڑھنا درست ہے. قرآن میں جب جنت کے باغات کا ذکر آیا ہے، ان کے نیچے نہریں بہنے کا ذکر ہے، وضاحت کرتے ہیں. نیچے سے مراد ایگزیکٹلی نیچے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. جس طرح آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں، پہاڑ ہیں، ان کے اوپر خوبصورت باغات اگے میں ہیں، اور اس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں. ان معنوں میں بھی ہے، جو آپ چاہیں گے ملے گا. سورہ آل عمران اور سورہ النساء میں پیغمبروں کے ناحق قتل کا ذکر ہے. ان کو تفصیل سے بتا دیں. تفصیل یہی ہے بھائی، حق بلند کرنے کی پاداشت میں پیغمبروں کو قتل کیا گیا. یہ تفصیلات ہیں جی اس کی. اور صرف پیغمبر نہیں قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو پیغمبروں کی لیگیسی آگے لے کے چلتے تھے نا، جو انصاف پر قائم تھے لوگ، ان کو بھی قتل کیا گیا. اور نہ صرف اگلی امتوں میں قتل کیا گیا، اس امت میں بھی قتل ہوئے. اس امت میں نمائندہ مثال سیدنا حسین ابن علی کی ہے. اس وقت وہ سب سے بڑے عالم دین تھے، اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا. اور یہ لیگیسی چلی ہے. امام نسائی بھی قتل کیے گئے، امام مالک کے شولڈر توڑے گئے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے، اور ائمہ اہل بیت تو سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مرکز بنانے کے لیے ایک عمارت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کو دنیا میں تشریف آوری کا شرف بخشنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ول آف گاڈ. اللہ چاہتا تو بنے بنائے نوجوان ٹین ایجر بچے آسمان سے نازل ہو سکتے تھے، لیکن کتنی مشکل سے گزارا، عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے اور مرد کو معیشت کی تکلیف سے. تو یہ ول آف گاڈ ہے. یہ دنیا قانون ابتلا پہ بنائی گئی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے. تو یہ ول آف گاڈ ہے. نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا. چونکہ اللہ نے اڈاپٹ کیا ہے تو یہ بین ہے کوشچن کرنا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو اس کے عمل پہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. امام حنیفہ کے بارے میں کچھ حنفیوں کا کہنا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ علوم دین آسمان میں چھپا لے تب بھی کھینچ لے گا. آسمان دے وچ ایڈ کرتا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ اگر دین سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا تو اہل فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. ایران والے خامنائی صاحب، امام خمینی، ہوں دسو ان کو کیا پتا تھا کہ بعد میں شیعہ کی حکومت وہاں پہ ہونی ہے؟ اہل فارس کی تو فضیلت موجود ہے. اور یہ بات نبی الاسلام نے بیسیکلی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی، کیونکہ وہ اتنی دور سے چلے تھے، آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر کرسچن ہوئے، پھر رسول اللہ کے بارے میں سنا، آ کے مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. اور اہل البیت میں شمار کیا جاتا ہے انہیں. نبی الاسلام نے اونلی طور پہ اہل البیت میں سلمان فارسی کو شامل کیا. تو آپ نے ان کی تعریف کی کہ دین سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا. یہ فارس کے لوگ اتنے ذہین ہیں، دیکھو سلمان فارسی کہاں سے چلا اور مسلمان ہو گیا. بیسیکلی ان کی تعریف تھی. اور ایکسٹرا پولیٹ کریں گے فارس کے لوگوں کے لیے، بالکل امام مسلم جو ہیں وہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں. آج بھی نیشا پور گوگل پہ جا کے لکھیں، ایران کا ایک شہر ہے. امام مسلم وہاں کے رہنے والے تھے. اور امام حاکم بھی، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی بخاری اور مسلم کے اوپر، ان کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے امام حاکم نیشا پوری. تو ہمارے کئی محدثین جو ہیں وہ اہل فارس میں سے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ نان عربی ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اور احادیث کی کتابیں لکھی. امام حنیفہ کو انہوں نے خام خواہ شامل کر دیا ہے. امام حنیفہ جو ہیں ان کے باوجداد تو افغانستان کے رہنے والے تھے، وہ نیشا پور کے یا اہل فارس میں نہیں آتے تھے. ویسے آپ نے فضیلت بنانی ہے تو آپ بے شک بناتے رہے. اور حیران کن بات بتاؤں، یہ حدیث غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر لگاتے ہیں قادیانی. یہ والی حدیث دین سریا ستارے کی چوٹی پہ ہوتا. ہاں بالکل. میں نے کہا یار یہ پڑھو تو صحیح. جس طرح حنفیوں کو دھوکہ دیا گیا کہ یہ امام حنیفہ کے بارے میں ہے، قادیانیوں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ یہ دیکھ لیں یہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں. لو سامو
کیا کوئی ملازم اپنے فرائض منصبی کسی اور کو پیسے دے کر ادا کروا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے مالک کو اعتماد میں لے تو، ادروائز نہیں، کیونکہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، عہد آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر وہ اس پہ راضی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈ نازل کی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو عہد کرو اسے پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو عہد شکن ہے قیامت والے دن اس کے لیے جھنڈا بلند ہوگا کہ یہ غدار تھا، اس نے دنیا میں عہد کر کے توڑا۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ حکمران سب سے بڑا عہد شکن ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے اونچا جھنڈا بلند ہوگا۔ یعنی جھنڈا یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تمغہ ملے گا، وہاں بتایا جائے گا یہ سب سے بڑا مجرم ہے، لوگ دیکھ لیں، یعنی ان کے گناہوں پہ بھی پردہ نہیں اللہ رکھے گا، کہے گا یہ ہے خائن اور غدار۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ کیا مرنے کے بعد قبر میں روح دوبارہ جسم میں لوٹائی جائے گی؟ جی احادیث میں اسی طرح ملتا ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ 117A اور B۔ لیکن یہ روح کا لوٹنا وہ والا لوٹنا نہیں ہے جو مرنے سے پہلے والا لوٹنا ہے، یہ ایک برزخی معاملہ ہے۔ اگر آپ قبر کھودیں گے آپ کو مردہ اسی حالت میں نظر آئے گا جیسا کہ دفنایا گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد اس حالت میں نظر نہیں آئے گا، صرف کھوپڑی ملے گی آپ کو۔ میرے گھر والے پیروں فقیروں کو مانتے ہیں اور میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، تو اس طرح ان کی بات نہ ماننا نافرمانی تو نہیں؟ نافرمانی تو انہوں نے کی ہوئی ہے بھائی، آپ نے کیا کی ہوئی ہے؟ آپ تو اپنے نبی کے ساتھ وفادار ہو رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب لوگوں نے یہ نکالا ہوا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے، بس اس نعرے پہ عمل نہیں کرنا۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کے حکم کو ماننے کے لیے، یہ مطلب ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اللہم لبیک والا لبیک نہیں ہے، اگر اس نیت سے کوئی کرے گا تو وہ تو شرک ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی اسلام کو لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ مشہور جو حدیث ہے کہ جب سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے اپنے سواری کے پیچھے سوار کیا تھا تو آپ نے کہا اے معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم کریں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی سواری آگے گئی، پھر آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ جب نبی اسلام نے کہا اے معاذ، پھر تیسری بار بھی لبیک یا رسول اللہ کہا، پھر آپ نے کہا اے معاذ جانتے ہو کہ رب کا اپنے بندے پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندے پر حق یہ ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانتے ہو پھر ایسے بندے کا اپنے رب پر کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، رب پہ کیا حق ہو سکتا ہے؟ ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ پھر رسول اللہ نے وہ حق بتایا کہ ایسے بندے کا جو شرک نہ کرتا ہو اپنے رب پر حق ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تو لبیک یا رسول اللہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے 5 وقت نماز کا، لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے، عورت کہے گی لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ ماں گئے میں دودھ نہیں بخشنا، داڑھی مڈا دے۔ ہاں کئی مردوں کی داڑیاں منڈوا دیتی ہیں عورتیں، ایکسپلائٹ کرتی ہیں، اپنے بچیوں کے نقاب اتروا دیتی ہیں، شادی نہیں ہوگی۔ ہاں، اور شادی پھر جہاں بعد میں کرتی ہے نا، 1 مہینے بعد طلاق لے کے عورت گھر بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ طلاق نہیں لے گی تو سال بعد بیوہ ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو مستقبل کسی نے دیکھا ہے یار؟ آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی شو کریں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑیں۔ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پہ 295 سی لگائیں گے یہ۔ چلو میرے اوپر کوئی بابوں کی توہین کا الزام لگاتا ہے تو میں مان لیتا کہ یہ میرا کوئی فخر ہے۔ بابوں کے پجاریوں نے رسول اللہ کی توہین کا الزام لگا دیا۔
مجھے تو نہیں پتا تھا اس میں ان کی منجی ٹھکنی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت تو میں ایک تکلیف سے گزرا ہوں ظاہر ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت اور بیوی کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہو، اس میں آپ خوب اطاعت کیا کریں۔ لیکن جیسے ہی قرآن و سنت کی بات آئے تو اپنے ماں باپ کو کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماں پیو تے شاہی کوئی نہیں، ہاں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ میں جاپان میں رہتا ہوں، وہاں میرے ساتھ غیر مسلم شخص رہتا ہے، کیا اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتا ہوں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، اگر حلال کھانا ہے تو بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے ایسے رشتہ دار قریبی جو دوسرے رشتہ داروں کے درمیان شر پھیلانے کی کوشش کریں، ان سے لا تعلقی کر سکتے ہیں؟ اگر لا تعلقی کرنے سے آپ ان کے شر سے بچ سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر لا تعلقی کرنے سے وہ مزید فتنہ کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ سلام دعا تو رکھے کم از کم۔ آج کے اختلاف کے دور میں ایک عام مسلمان اپنے دین کو کیسے محفوظ رکھے؟ قرآن و سنت پڑھتا رہے، اس پہ عمل کرتا رہے، ہاں، اور بابوں سے بچتا رہے، اور اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور صبح و شام ایک دفعہ کہا کرے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ریسرچ پیپرز میں جو علماء کی کتابوں کے ریفرنس ہیں وہ آن لائن کتابوں میں اسی صفحہ پر نہیں ملتے۔ جی مل جاتے ہیں، وہ جو ہم ریفرنس ڈالتے ہیں اس میں مکتبہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہی پی ڈی ایف اس وقت اویلیبل ہے۔ آپ نے یہاں کوئی مثال لکھنی تھی نا کہ یہ وہ کتاب ہے جو پی ڈی ایف کی شکل میں رکھی ہوئی ہے۔ مثلا فضائل اعمال کے میں نے جو حوالے دیے ہیں، فضائل اعمال کو 5-6 مکتبوں نے پرنٹ کی ہے، لیکن میں نے کس مکتبے کا ڈالا ہے؟ کتب خانہ فیضی جو رائے ونڈ کا مکتبہ ہے، پوری دنیا میں ہارڈ کاپی وہی چلتی ہے۔ تو میں نے ڈھونڈ کے اس کا پی ڈی ایف اور وہ حوالے دکھائے جب میں نے وہ اپنے دوست اور بھائی نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی کو جواب دیا تھا، تاکہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ اسی کتاب کو کھول کے دیکھیں۔ اب آپ اس کی بجائے کوئی اور جا کے کتاب کھولتے ہیں کسی مکتبے کی، تو آپ کی غلطی ہے نا۔ تو جو پی ڈی ایف اویلیبل ہیں انہی کے مطابق ہم لگاتے ہیں، اس لیے ہم فرنٹ پیج بھی اسی کا لگاتے ہیں جس کا ہم نے پی ڈی ایف اٹھایا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو پی ڈی ایف کوئی نہیں مل رہا تو آپ رابطہ کریں ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر، مجھے ای میل کریں، ویسے ضرورت ہی نہیں، ہم تو ڈسپلے کرواتے ہیں، وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، زور اثر کے اندر ضرور پڑھیں، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی، مغرب کی آخری رکعت میں بھی، اور سکتے اگر ہوں تو جہری نمازوں میں بھی پڑھیں، ورنہ جہری نمازوں میں صرف سن لینا کافی ہے۔ جمعہ کی اذان 2 کیوں ہے؟ جمعے کی ایک ہی اذان ہے جی، یہ حنفیوں نے دوسری اذان شروع کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے جو شروع کروائی تھی وہ ایک ہی اذان 2 مختلف جگہوں پر ہوتی تھی۔ بخاری میں آپ ذرا پڑھیں تو صحیح کہ شہر میں جہاں پہ کاروبار زندگی تھا، بازار کے اندر حضرت عثمان نے دوسری اذان پیرلل میں شروع کی۔ وہ دوسری اذان نہیں تھی، وہ ایک ہی اذان تھی جس کا ایکویلنٹ آج کل لاؤڈ سپیکر ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے اب آواز بازار میں چلی جاتی ہے، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ وہ تو عبد القادر جیلانی تھے نا جنہوں نے بغداد میں بیٹھ کے کہا کہ تمام بزرگوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ پوری دنیا میں بزرگوں نے اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی، حضرت عثمان کی اذان کی آواز نہیں جاتی تھی۔ لو سامو دیکھو بابے ہر جگہ گیڑے چ آ جاندے جے، یعنی صحابہ کرام اپنی آواز مسجد سے بازار میں نہیں پہنچا سک رہے، ایک اذان شروع کرنی پڑ رہی ہے، اور بابے جی وہ بغداد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے، لوگ مصر میں سن رہے ہوتے تھے جی، اور خواجہ اجمیری جو ہے یہاں بیٹھے تھے، ادھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کا قدم میری آنکھوں پہ، تو غوث پاک نے فرمایا میں نے آپ کو سلطان الہند بنا دیا۔ اوے غوث پاک نے تمہیں سلطان الہند بنایا، اور دیکھو اللہ نے اپنے ختم نبوت کے مجاہد کو سلطان الورلڈ بنا دیا ہے۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، اے سلطان الورلڈ لو سامو۔ تو وہ پیرلل میں اذان شروع ہوئی تھی بھائی، آج اس کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ لہذا میں اہل حدیث کے ساتھ ہوں کہ جمعے کی ایک ہی اذان ہونی چاہیے، وہی سنت ہے، دوسری اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو شوق ہے دینے کا، بازار میں شروع کروائے، پیرلل میں، مسجد میں ایک ہی اذان دے گا۔ سعودیہ میں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں، غلط ہے۔ سعودیہ میں تو 20 تراویحیں بھی تھی، 4 سال ہوئے ہیں، محمد بن سلمان نے دوبارہ سے 8 کروا دی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ان کو سعودیہ کی نا 20 تراویح یاد تھی، جمعے کی 2 اذانیں یاد تھی، رفع الیدین نہیں یاد، آمین جو پوری دنیا سنتی ہے وہ کوئی نہیں یاد۔ یہاں کوئی آمین کہے دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں تو پھینک دیو کر دیتے ہیں۔ چل میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں، میں نے ایک ویڈیو میں شاید سنایا بھی تھا کئی سال پہلے۔
ان دنوں ہمیں اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. میں فیض آباد کی مسجد جو ہے وہ دیوبندی مومباتیوں کے پاس ہے جو اڈے کے اوپر ہے, وہاں مغرب کی نماز میں نے پہلی صف میں پڑھی. امام نے جب ولضالین کہا تو میں نے آمین کہا, اور میں شروع سے ہی کوئی شرارت والی آمین نہیں کہتا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی منع کرتا ہوں کہ بہت اونچی آمین نہیں آپ نے کہنی کہ امام سے بھی اونچی ہو جائے, آمین نہیں, آمین مناسب, کوئی زیادہ اونچی نہیں تھی. اور میں بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا, اسے فکر لگ گئی کہ یار یہ آمین سن کے کوئی 2-4 بندے گمراہی نہ ہو جائے. اور میں یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, ورنہ تو وہاں سے شہید کر کے انہوں نے نکالنا تھا. اچھا, ویسے اس مسجد میں اچھی چیز بھی ہے, وہاں اجتماعی دعا نہیں ہوتی. مسجد دیوبندیوں کی ہے, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی, سنت اذکار لوگ کرتے ہیں. جناب اس سے صبر بھی نہیں ہوا, سلام پھیرتے ہی اس نے کہا کہ یہ کس نے آمین کی؟ میں نے کہا جی میں نے. تو وہ کہتا ہے جی امام کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا میں نے تو کوئی اونچی آواز نہیں کہی, یہ سنت ہے آمین اونچی کہنا. وہ کہتا ہے کوئی اونچی کہنا سنت نہیں ہے. تو میں اب اسے قرآن و سنت سے حوالہ دیتا تو اسے شاید سمجھ نہ آتی. میں نے کہا سعودیہ والے جن سے تم لوگ چندے لے کے کھاتے ہو, دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی, آپ تو بریلوی بھی لیتے ہیں. اسلام آباد میں 1-2 مسجدیں بریلویوں کی ایسی ہیں جو سعودیہ والوں نے بنوائی ہیں. تو میں نے کہا جن سے چندے لیتے ہو سعودیہ والے, ان کی آمین کیوں نہیں بند کرواتے ہو جا کے؟ اب یہ چھکا تھا. ان کو میں یہ بتاتا نا کہ امام ترمذی نے اونچی آمین والی حدیثیں بھی لی ہیں اور آہستہ والی بھی, اور پھر انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اونچی آمین کہنے والی حدیثیں مضبوط ہیں. تو یہ تو علماء والی بحث تھی نا, عوامی لیول پہ آپ نے چھکا مارنا ہے. تو چھکا میں نے مارا کہ جن سعودیہ والوں سے تم چندہ لیتے ہو نا, وہ تو اونچی آمین کہتا ہے امام کعبہ, اس کی کیوں نہیں بند کرواتے؟ اب اس کا تو جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا. اس نے یہ تو نہیں کہنا تھا امام کعبہ گمراہ ہے, یا اتھے اچھی آمین کہہ سکتے ہو, اتھے نہیں کہہ سکتے ہو. اللہ نے کہا اچھی کہہ سکتے ہو, تو مولویاں نے بنائی ہوئی مسجداں وچ نہیں اچا کہہ سکتے. ٹھپ دیتا ہوں اللہ دے فضل نال میں. بالکل ہم انسانوں کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ بہت بڑا فتنہ. او بے فکر ہو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بڑی گل نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے آپ کو علاج بھی بتا دیا ہوا ہے. دجال سے بڑا فتنہ تو شیطان ہے. دجال تو قرب قیامت میں آئے گا نا. دجال کتنے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا؟ سینکڑوں کو, ہزاروں کو. اور شیطان نے پوری انسانی تاریخ میں اربوں لوگوں کو جہنم میں پہنچایا. 10واں بڑا دجال کیڑا ہے, شیطان یا دجال؟ تو شیطان کا فتنہ بھی موجود ہے, اس سے بھی بچنے کے وظائف ہیں. اس سے بھی بچنے کے وظائف صحیح مسلم میں آیا کہ جو کوئی تم میں سے دجال کو پائے تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات قرات کرے. یہ الفاظ ہیں, قرات کرے. ایک حدیث مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. لیکن ایک حدیث مسلم شریف کی یہ ہے کہ وہ صرف یاد نہیں کرنی آپ نے, دجال سامنے پائیں تو قرات کریں تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں بھائی. دجال سے بڑا فتنہ تو مولویوں کا ہے. ہاں ظاہر ہے, جب مولوی آپ کو جمعے کے ممبر پہ یہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو قرآن و سنت کو پڑھ کے آپ دجال سے بچ سکتے تھے. مولوی نے تو پابندی لگا دی ہے, تو بڑا دجال تو یہ ہے. ہاں ظہر اثر کی نماز پڑھنے کی آواز اپنے کان تک آنا ضروری ہے. بالکل جی, جتنی بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ اپنے کان سنیں, اپنے کان ہی سنیں, دوسروں کے کان نہیں. ہاں اور یہ بھی اس صورت میں جب بالکل خاموشی ہو. اگر پاس کوئی اونچی آواز میں چیز چل رہی ہے تو پھر آپ نے اندازے سے پڑھنا ہے. میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر بھی کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں. کوئی مدنی وظیفہ میں نے بتایا ہوا ہے, روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. ہاں جی, پھر آہستہ آہستہ اس کو 2 منٹ تک بڑھانا ہے, پھر 3 منٹ. ظاہر آخرت میں آپ نے عذاب کی تیاری کرنی ہے نا, اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے. ہاں اے کام کرنا ہے تسی, اے وظیفہ جی مدنی وظیفہ ہے, بالکل مدنی وظیفہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 کلمے پڑھائے یا 2 کلمے. دیکھیں پہلے 4 کلمات تو ثابت ہیں, 6 کلموں کا ثبوت میری ویڈیو دیکھ لیں. آخری 2 کلمے تو مولویوں کے لکھے ہوئے. ویسے کلمات کے طور پر, سلوگن کے طور پہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو کلمات آئے ہیں نا نبی الاسلام نے تعلیم فرمائے وہ پہلے 4 ہی ہیں. ہاں اسلام میں داخل کرنے کے لیے پہلے 2 کلمات ہیں,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یا اردو میں بھی کہلوا سکتے ہیں. تو یہ سارے وہ کلمات ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں. میں نے ایک کا ثبوت دیا ہے قرآن و سنت سے. آپ 6 کلموں والا میرا کلپ دیکھ لیں. پہلا کلمہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں آیا, لا الہ الا اللہ بھی آیا قرآن میں, محمد رسول اللہ بھی آیا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وضو کے بعد کی دعا, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک روایت میں آیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تیسرا کلمہ بخاری شریف میں آیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مسلم شریف میں بھی آیا کہ سب سے بہترین کلمات ہیں یہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور سنن ابن ماجہ میں آیا ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور چوتھا کلمہ تو مشہور ہے بخاری مسلم میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے. اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی الفاظ ملتے ہیں مسند احمد کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر. یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے کلمات موجود ہیں. کیا شریعت میں مشرک کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ ہمارے ماموں کا یہ موقف ہے کہ جو مشرک سے محبت رکھنے والے شخص کا بھی جنازہ پڑھتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. جی آپ کے ماموں غلط کہہ رہے ہیں. صرف اس صورت میں وہ درست کہہ رہے ہوں گے جب وہ کافر مشرک ہوگا. اگر کلمہ گو مشرک ہے تو ظاہر مسلمان ہے, اسے تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, آپ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ کل تک تو جماعت الدعوہ والے جمعیت اہل حدیث کو مشرک کہتے تھے کیونکہ وہ جمہوریت کو کفر کہتے تھے, اور ان کے ساجد میر صاحب لانگسٹ سرونگ سینیٹر تھے پاکستان کی پارلیمنٹ میں. تو اہل حدیث بھی ایک دوسرے کو مشرک کہتے رہے ہیں ڈیموکریسی کو ماننے کی وجہ سے. اور آج اسی جماعت الدعوہ نے ملی مسلم لیگ بنائی ہوئی ہے, یعنی کہ خود بھی مشرک ہو گئے. کہانیاں کرائی ہوئی ان کی, جذباتی باتیں. نیلامی والی کمیٹی ڈالنا کیسا ہے؟ جوا ہے جی نیلامی والی کمیٹی. اگر اس حوالے سے ہے کہ میں کمیٹی اتنے کی اٹھاتا ہوں, یعنی 1,00,000 کی کمیٹی وہ 90,000 میں اٹھاتے ہیں اور 10,000 انہی لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. تو 1,00,000 کی کمیٹی ہے تو 1,00,000 میں اٹھائی جائے اور 1,00,000 ہی واپس کرنے ہو, پھر تو درست ہے. باقی قراندازی تو کرنی پڑے گی نا, قراندازی کے ساتھ ہونی چاہیے. جتنی آپ نے کمیٹی اٹھائی ہے اتنی آپ نے واپس کرنی ہے. اگر کم زیادہ والا معاملہ ہوگا تو اس میں جوا یا سود والا انوالومنٹ ہو جائے گی. امام حنیفہ نے فقہ کس سے سیکھی؟ 2 سال امام جعفر کے شاگرد ہونے کے باوجود ان کی فقہی مسائل فقہ جعفریہ سے نہیں ملتے, نہ قرآن و سنت سے. اور سارے خراب نہیں ہیں, کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں امام حنیفہ کی, ساری خراب نہیں ہیں. اب امام مالک دیکھیں پوری زندگی مدینہ شریف رہے ہیں لیکن 50% مسائل ان کے صحیح الاسناد حدیث کے مخالف ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان دونوں میں کمزوری تھی, یہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑ لیتے تھے. امام شافعی نے یہ کمزوری ہائی لائٹ کی اور انہوں نے مرفوع حدیث ڈھونڈی اور وہ کارنامہ کیا کہ اس سے 4 چاند لگائے پھر امام بخاری امام مسلم نے. امام مالک امام حنیفہ بدنیت نہیں تھے, بس ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ کا معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا, انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں تھا, کتابیں اویلیبل نہیں تھی. جو نالج ان کو ملا اس کے ذریعے انہوں نے ایک فقہ مرتب کر لی. اس میں کچھ چیزیں قرآن و سنت کے مطابق تھیں, کچھ تابعین کے اقوال تھے. بعد میں جب پتہ چلا, اور یہ نہ سمجھیے گا یہ میری کوئی ڈسکوری ہے, یہ پوری بحث شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں کی ہوئی ہے. میں نے کئی ویڈیوز میں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ امام شافعی نے کس طریقے سے امام مالک اور امام حنیفہ کی غلطیوں کو پکڑا. ہمارے پوٹھوہاری علاقے کی ثقافت میں شاعری کے اندر حمدیہ, نعتیہ اشعار, ڈھولکی, ستار اور گھڑا بجا کر پڑھے جاتے ہیں. کیا ایسے میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا چاہیے؟ نہیں جی, اس طرح آپ نعت پڑھیں, نعت کو آپ صاف ستھرا ہی رہنے دیں.
نمازوں میں کوئی رکعت یا بیچ میں تشہد بھول جائیں تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ تشہد بھولنے سے تو دوبارہ نہیں پڑھنی ہوگی، وہ تو جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی الاسلام بھی بھول گئے تھے، آپ نے سجدہ صاحب کیا، آخر میں 2 سجدے نکالے۔ رکعت بھول گئے تو پھر تو ظاہر نماز ہی دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اگلے دن جا کے یاد آیا، اگر اسی وقت یاد آیا تو سلام پھیر بھی چکے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھڑے ہوں، 1 رکعت میں لائیں اور سجدہ صاحب کر لیں۔ نبی الاسلام نے بھی ایک دفعہ ظہر یا عصر کی 2 رکعتیں پڑھا دی تھی، اور آپ تو جوتیاں پہن کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ راستے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول گئے۔ پھر آپ نے باقی صاحب سے پوچھا، ان کا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ واپس آئے 2 رکعتیں اور پڑھائیں، حالانکہ آپ گفتگو بھی کر چکے تھے، مسجد سے نکل بھی چکے تھے، قبلے سے پھر بھی چکے تھے۔ حنفیوں کو آج تک یقین نہیں آ رہا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات کی پہلی جلد میں سجدہ صاحب والے چیپٹر میں۔ پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا اینڈ پہ، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، اگر بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو، اور اگر تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے سجدہ صاحب کر لیا کرو۔ مشکات المصابیح کی حدیث کے مطابق سفید بال ختم نہ کرو، یہ مسلمانوں کا نور ہے، کیا بالوں کو کلر کرنا غلط ہے؟ یہ ختم کرنا کلر کرنا نہیں ہے، ختم کرنا یہ کہ اکھاڑنا شروع کر دے کوئی۔ کلر کرنا تو سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رنگتے، تم داڑیاں رنگو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ 80 سال کا ایک بابا ہے، چٹی سفید داڑھی ہے اور سر کے بال۔ جب واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو بلا کے کہا کہ داڑھی کو رنگو اور کالے رنگ سے اجتناب کرو، یعنی بہت بوڑھا کالا رنگ نہیں کر سکتا، جوان آدمی کر سکتا ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے۔ تو داڑھی کو رنگنا افضل ہے، نبی الاسلام نے ترغیب دلایا ہے، لیکن اگر نہیں رنگتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں 2 گروہ تھے، کچھ رنگتے تھے کچھ نہیں رنگتے تھے، اور ان میں وہ اصحاب بھی شامل ہیں جابر بن عبداللہ جنہوں نے خود حدیث روایت کی ہے داڑھی رنگنے والی۔ لہذا جماعت المسلمین کا یہ کہنا کہ داڑھی رنگنا واجب ہے، یہ ایکسٹریم رویہ ہے۔ داڑھی رنگنا سنت ہے، سنت ان معنوں میں کہ نبی الاسلام نے اسے تعلیم فرمایا، لیکن اگر کوئی نہیں رنگتا تو صحابہ کرام نے نہیں بھی رنگی، مولا علی نے نہیں رنگی۔ حاکم میں یہ روایت موجود ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ کوفے کی جامع مسجد میں، چھوٹا سا تھا، مسجد میں حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، میں نے حضرت علی کو ممبر پر دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال مکمل سفید تھے، یعنی وہ زلفیں دیکھی ہوں گی نا، تو سر یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ننگے سر وہ وہاں پہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ جب یہ سر کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد زلفیں ہیں، یعنی مجھے پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی میرے بالوں کا ذکر کرے گا۔ تو سیدنا علی داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن امام حسن بھی داڑھی رکھتے تھے، امام حسین بھی۔ امام حسین کا ذکر تو بخاری میں ہے کہ جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا، آمین۔ تو ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے، اور وسما وہ بوٹی تھی جو رنگ کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ظاہر کیمیکل تو نہیں ہوتے تھے، تو بوٹیاں استعمال ہوتی تھی، مہندی کے ذریعے سرخ کی جاتی تھی داڑھی، اور وسما کے ذریعے کالی کی جاتی تھی۔ اور اس وقت حسین ابن علی کی عمر 55 سال تھی ہمارے سولر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے، اور لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے 58 سال تھی۔ تو 55 سال تک تو آپ داڑھی کالی کر سکتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب تو 70 پلس بھی کرتے ہیں، جائز ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب داڑھی کالی کرنے کے قائل تھے، اس لیے دیکھیں وہ پیر نصیر الدین صاحب داڑھی کالی کرتے تھے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب اسے حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ فقہی مسئلے ہیں ان کے، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ یہ دوران سفر ٹرین میں کیا استقبال قبلہ ضروری ہے؟ جی، ٹرین تو سیدھی چلتی ہے، استقبال قبلہ خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی اتنے موڑ نہیں کاٹتی کہ استقبال قبلہ ڈسٹرب ہو جائے۔ تو بہتر یہ کہ آپ کو اگر پتا ہو تو آپ استقبال قبلہ کا اہتمام کریں۔ اور ویسے ٹرین میں تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کتنی دیر ٹرین چلے گی، 4-5 گھنٹے بعد اس نے روک ہی جانا ہے۔ ہم نے تو آپ کو جو نمازیں جمع کرنے کی آسانی بتا دی ہے بخاری مسلم سے، اور سفر میں تو بالخصوص، تو زور کا وقت تو 12 بجے سے لے کر آج آلموسٹ کوئی 5:30 پونے 6 تک رہتا ہے، گرمیوں میں تو 7 بجے تک رہتا ہے، جس ٹائم مرضی جمع کریں۔ اور مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔
آپ نے کہا تھا شیعہ تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں. میں بچپن سے شیعہ تھا, میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ تشہد جو پڑھتے ہیں نا, اس میں وہ درود شریف السلام علیکہ ایھا النبی یہ تو پڑھتے ہیں نا, تو بس ٹھیک ہے. تشہد کے مختلف سیغے آئے ہیں اہل سنت کے ہاں بھی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے, آپ کی نبوت کی گواہی دینی ہے. وہ تشہد کی شکل درست ہے. سیدہ عائشہ کہاں دفن ہے؟ میں نے سیدہ عائشہ کی قبر اطہر کی زیارت کی ہوئی ہے الحمدللہ. بقیع غرقد قبرستان میں دفن ہے رسول اللہ کے قدموں میں الحمدللہ. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دیوبند کا پرچم ثابت نہیں, حالانکہ ترمذی میں نمرہ چادر والی احادیث موجود ہیں. یعنی وہ کیا ہے, اس کا کلر کیا ہے, کیا کچھ تھا اس میں؟ کالی اور سفید لکھا ہوا ہے اس میں, پٹیاں ہیں, اور کس سائز کی ہیں, کس انداز میں ہیں. نہیں, میں نے یہ ان معنوں میں نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے. مجھ سے تو تب جھگڑا کریں آپ کہ میں ان پرچموں کو بدعت سمجھتا ہوں. اگر میں پرچموں کو بدعت سمجھتا ہوں تو میں تو پھر پولیٹیکل جماعتوں کے پرچموں کا بھی انکار کر دوں. میرے نزدیک تو گرین پگڑی بھی درست ہے, اگرچہ نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے. زرد پگڑی آپ باندھیں, براؤن باندھیں, جو مرضی باندھیں, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے. زندگی میں جانے میں بہت سے گناہ ہوئے جس کی دل سے اللہ سے معافی مانگ لی, لیکن دل پر بوجھ ہے, بہت رونا آتا ہے. رونا بہرحال جاری رکھے, معافی مانگتے رہیں, لیکن نا امید نہ ہو. معافی ہو گئی آپ کی. ہاں, قرآن میں اس لیے آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے, قتل ناحق سے اور بدکاری سے بھی توبہ کر لے, نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. ایک حدیث میں ہے نبی الاسلام نے سیدہ کائنات کو فرمایا کہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو, قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب اور تعلق منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے. تطبیق موجود ہے جی. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے عمل نے اسے پیچھے نہیں کیا تو اس کا نسب اسے آگے کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اہل البیت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, جس طرح بنو اسرائیل کو چنا تھا, اب بنو اسماعیل کو چن لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم مانتے ہیں, ہم نسبت کے انکاری نہیں ہیں, نسبت کو بھی مانتے ہیں, اعمال کو بھی مانتے ہیں. چھڑی نسبت نہ ہو, چھڑی نسبت ہوتی تو ابو لہب بھی تو رسول اللہ کا چچا تھا, ہاشمی تھا, لیکن وہ واحد کافر ہے جس کے نام کے اوپر پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے. عمل درست ہوں گے تو پھر حسن و حسین نے ہی جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے, عبداللہ بن عمر نے یا محمد بن ابی بکر نے نہیں بننا. ہاں, حسین ابن علی اور حسن ابن علی نے بننا ہے. تو نسبت نے فائدہ دیا ہے نا, کیونکہ عمل بھی تھے. تو ہم مانتے ہیں, ہم نسبتوں والے ہیں الحمدللہ. اگر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے تو اکیڈمی میں کیوں کرتے ہیں, اور اکیڈمی میں کون سا جمعہ؟ اکیڈمی میں جمعہ نہیں ہوتا, لیکن دعا وسیلے کے طور پر لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے, پرچیاں بھیجی ہوتی ہیں, اس لیے کرتے ہیں. بلکہ یہ جب سے میں جیل سے نکلا ہوں پہلے 4 پروگراموں میں تو میں نے دعا بھی نہیں کروائی ہے, کیونکہ میں نے وہ بھی ٹائم بچایا ہے پبلک زیادہ ہونے کی وجہ سے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سٹیبل ہو گیا معاملہ. تو دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے لوگوں نے, اس لیے وہ وسیلہ اور توسل کے طور پر ہوتا ہے. نئی شادی ہوئی ہے تو بیوی کو دین کے معاملات میں کیسے سمجھایا جائے؟ ٹھنڈی کر کے کھائیں. ہاں, نئی شادی ہوئی ہے تو ابھی آپ شادی کے اوپر توجہ دیں, سارا دین نہ انڈیل دیں. آپ اپنا عمل درست رکھیں. سب سے پہلے تو اپنی بیوی کی عزت کرنا سیکھیں. اور میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ اپنی بیویوں کو ڈیو رسپیکٹ دیں, خصوصاً ان کے ماں باپ کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے سامنے. لڑائی جھگڑا جو کرنا ہے نا, وہ بھی گالی گلوچ مار دھاڑ تک نہیں, ویسے تو وہ علیحدگی میں ہونا چاہیے. ڈیو رسپیکٹ دیں. اور جو بڈھے بابے ہیں ان سے رسپیکٹ, اور جو بڈھے شوہر ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بیویوں کی عزت کریں اپنی اولاد کے سامنے. یہ نہیں ہے کہ آپ جوانی سے گالیاں دیتے آئے ہیں اپنی بیوی کو اور آپ کی اولاد عادی ہے تو عین ممکن ہے کہ کبھی ان کا پارا چڑھ جائے. تو رسپیکٹ دیں, اور بیویوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے خامدوں کو رسپیکٹ دیں. باقی نماز پڑھیں اور آہستہ آہستہ دین سکھائیں. آج سانگلہ ہل سے آتے ہوئے
میں نے ایک مشکوک آدمی دیکھا جس کے پاس 4 موبائل فون تھے, مجھے وہ چوری کے لگے. اور چھڑ دو تسی اللہ دے بندے لوگوں نے مگر کو پے ایویں کولوں بہ کے کہانیاں بنا رہے ہو. میں نے 15 پر کال کی, انہوں نے جہلم پولیس سے رابطہ کیا, وہاں 5 منٹ کی دوری پر تھا. جہلم شہر سے پولیس آئی, اس کو روکا اور اس لڑکے کو پکڑ لیا. جہلم پولیس کا بہت شکریہ. دیکھو کنکلوڈ کر لیا ہے, اس بیچارے نے مروا چھڑیا, پتہ نہیں ہوتے اپنے ہومن. 2-3 موبائل تو لوگوں کے پاس آج کل ویسے ہی موجود ہیں, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کاروبار کرتا ہو. آپ کو مشکوک لگا ہے, بڑا ظلم کیا جی آپ نے. آپ کا یہ کام نہیں تھا بھائی, آپ کو کیسے پتا کہ وہ چوری کے موبائل ہیں؟ آپ کو یہ گاٹے نہ فٹ ہو جائے. یعنی یہ وہ نیکیاں ہیں جس پہ وہ جو حضرت نیٹشے نے فرمایا نا کہ اپنی نیکیوں پہ خدا سے معافی مانگے, یہ وہ نیکی ہے, اس پہ آپ خدا سے معافی مانگے ہیں. مختلف مسالک کے علماء بزرگ جو وفات پا چکے, ان کی کتابوں کی عبارات پر تو تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن ان شخصیات کی عزت کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت علی حجویری صاحب, اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں آپ دے سکتے. یہ رسول اللہ کے لیے لفظ آیا صاحب, وما صاحبکم بمجنون, اے اصحاب رسول تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. رسپیکٹ دیتے ہیں. آج تک سنا ہے میں نے کہا وابی سوراں دے سور, حالانکہ دیوبندی بریلوی وابیوں کے بزرگوں کو یہی کہتے ہیں, شیطانی لشکر کہتے ہیں. ہاں یہ مزے کی بات یاد کروا دی. وہ ہمارے شاذ بھٹی صاحب گئے نا, وہ جو گلے پھاڑنے والے بڑے بھائی ہیں ان کے پاس, حضرت ابتسام علیہ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو وہ کہتے ہیں سوراں دے سور. کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں کہتے, ہمیں کہتے ہیں سور دے سور. یعنی وہ ایسے بیان کر رہے تھے کہ وہ فاختہ کہنے لگے ہیں. کہتے ہیں نہیں سور دے سور انہوں نے کہا. ٹھیک ہے جی, پھر تو انہوں مزہ آیا, پھر لو مزے, سور دے سور لیا. وہ کیا سوال کیا تھا, پرچی دے رہے گی بیچ کس کی؟ ہاں تو بزرگوں کی ہم عزت کرتے ہیں. میرے علاوہ کون نان بریلوی ہے جو احمد بریلوی کو اعلی حضرت کہتا ہو؟ وابی تو کالا حضرت کہتے ہیں, ہاں, اور دیوبندیوں کے بزرگ کو مریض الامت کہتے ہیں, تھانوی کو بریلوی. تو میں تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں. میرے سے زیادہ تو رسپیکٹ کو نہیں دیتا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم رسپیکٹ دیں گے, لیکن رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دوں. نہ, یہ رسپیکٹ تو آپ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. میں آپ سے بہتر ہوں. طارق جمیل جیسا بندہ اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, اور جب اعلی حضرت کی باری آئی تو کہتے ہیں احمد بریلوی مرحوم. حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہے, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ رحمہ اللہ کہا تو نکاح بھی توڑ دیں گے وہ. تو میں تو سب کو رسپیکٹ دیتا ہوں. ہمیشہ عبارتوں کے اوپر میں نے تنقید کی ہے. جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان بزرگوں نے ہی فرمایا, پھر ٹھیک فرمایا, تو پھر ظاہر ہے کہ بابے خود یہ بلی چڑھاتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بات تو انہوں نے مان لی ہے کہ بایزید بستامی نے واقعی یہ کہلوایا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس کا دفاع اعلی حضرت نے بھی کیا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کا دفاع تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے بھی کیا ہوا ہے. کشف المجوم میں حضرت علی اجویری نے بھی کیا ہوا ہے, اور پنڈی کے اس مفتی نے بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ اعلی حضرت نے کیا ہوا ہے. اعلی حضرت کی تو کتابیں نہیں نا بدلی, کتابیں تو پرانے بزرگوں کی بدلی ہوئی ہیں. فتاوی رضویہ تو یہ لوگ پرنٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اب مجھے بتائیں, میرے لیے تو شافع معاشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے شافع معاشر کیا, یہ تو رسول اللہ کے لیے بھی شافع معاشر بایزید کو مانتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے ڈنڈے سے بڑا ہوگا. تو یہ تو بہت بڑا اختلاف ہے. اس کے بعد تو مجھے صبح و شام ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. تو میں ایسا نہیں کرتا. تو عزت دینی چاہیے, عزت آپ دیں. یہ نہ ہو کہ ان کو عزت دیتے دیتے آخرت میں آپ رسوا نہ ہو جائیں. یہ ذرا اپنا بھی خیال رکھیے گا. مختلف مسالک کے بزرگ, اچھا یہ تو ہو گیا ہے, فارغ کرتے ہیں بزرگ. بخاری میں نماز کے طریقے پر حدیث موجود ہے جس میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا ذکر نہیں. تو کیا یہ رفع الیدین کی منسوخی پر دلالت نہیں ہے؟ کوئی دلالت نہیں ہے. اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے, اس میں تو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں ہے,
اس میں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی نہیں ہے، تو کیا یہ اس کی منسوخی کی دلیل نہیں ہے؟ لو سامو، اس چیپٹر کی ہیڈنگ دیکھیں، نماز میں تورک کرنے کا بیان، اس میں تورک لکھا ہوا ہے، اس میں صرف اتنا حصہ ذکر ہوا ہے تورک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ وہ کام نہ کریں جو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے کیا، تو یار یہ کہانیاں کروانی چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان کو اسلام اور دنیا کے مطابق کتنی دولت حاصل کرنی چاہیے؟ جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے جی کرے، بس زکوٰۃ دیتا رہے۔ جی بالکل، دولت مومن کا ہتھیار ہے، دولت کے بغیر دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یہ سارا ہنگامہ جو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے تو دولت کی بنیاد پہ کیا ہوا نا بھائی۔ یہ اکیڈمی کا کرایہ جو ہے وہ کوئی میں نے درخت تو نہیں لگایا ہوا گھر میں جو پتے توڑ کے دیتا ہوں، ظاہر ہے دولت لگ رہی ہے نا اس کے اوپر۔ کتابیں آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں، ریسرچ پیپر لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو چکے ہیں، کروڑوں روپیہ لگ چکا ہے اس پلیٹ فارم پہ۔ اسی طریقے سے ہی دین کی خدمت ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان نے 3 دفعہ جنت جو کمائی ہے وہ دولت کی بنیاد پہ کمائی ہے، نوافل پڑھ کے نہیں کمائی ہے۔ جامع ترمذی میں سنن نسائی میں موجود ہے۔ پہلی دفعہ میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، دوسری دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کے دی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اشرفیاں دی، 700 اونٹ لدے ہوئے دیے۔ اس پہ حضور نے کہا تھا کہ عثمان جنتی ہے آج کے بعد، جو چاہے مرضی کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ دولت تو مومن کا ہتھیار ہے، لیکن حلال طریقے سے کمائیں، حلال جگہ پہ لگائیں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر اللہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے تو انسان اللہ کو اتنی آسانی سے کیوں بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں بھولنے نہ دے۔ جی یہی تو آپ کی آزمائش ہے، اسی کے لیے ہی تو 5 ٹائم نماز رکھی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ ہمارے جو استاد ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، 2007-8 کی بات ہے، 8 میں آخری دفعہ گیا ان کے پروگرام میں گجر خان، تو وہاں ایک پرچی پہ نا ایک سوال آیا تھا کہ جی نماز بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں، دل نہیں کرتا۔ تو پروفیسر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اٹس ڈیوٹی۔ جیسا کہ ایک شخص جو کسی دکان کے باہر کھڑا ہے سیکیورٹی کی ذمہ داری پہ، تو وہ مشکل سے وہ نوکری کر رہا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چاہے اس کا دل مانے نہ مانے، وہ اپنی طبیعت پہ جبر کرتا ہے، کیونکہ اگر طبیعت پہ جبر کرے گا تو اس کا اجر پائے گا۔ اس طرح یہ ڈیوٹی ہے، 5 ٹائم جانا ہے آپ نے، دل مانے یا نہ مانے آپ نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ نمازیں ڈیوٹی ہیں، دل مانے یا نہ مانے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے نا۔ آپ اسلام کی ڈیفینیشن کے تحت کفر کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، لہذا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈیوٹی سمجھ کے آپ نے کرنا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو نبی الاسلام کی ایک نماز سفر کے دوران حضرت بلال کے سو جانے کی وجہ سے قضا ہو گئی، کیونکہ وہ اٹھا نہیں سکے، سورج بلند تھا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ جب کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ 5 نمازیں اس لیے ہیں، ویسے نماز ایک بھی ہوتی کافی تھی، دن میں ایک دفعہ اللہ کو یاد کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ دنیا میں ڈوبے بھی ہوئے ہیں نا تو آپ کے ترنے کے چانس ہو جائیں، آپ کے کنارہ لگنے کے چانس ہو جائیں۔ 5 دفعہ جائیں گے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے گاڈ اورینٹڈ آپ ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ آن لائن ارننگ کرنا، گیم کھیل کر پیسے کمانا، اگر گیم میں کوئی بےہودگی نہیں ہے، کوئی جوا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کما سکتے ہیں، کیوں نہیں کما سکتے؟ کیا معذور تندرست لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ام مکتوم کے بارے میں ابو داؤد میں آتا ہے، وہ نابینا تھے اور امامت کروایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہی نابینا کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے پاکی پلیتی کا۔ تو صحابہ کرام کی امامت میں تو ابن ام مکتوم تھے جو نابینا تھے۔ تقلید کرنا غلط ہے، اگر پھر بھی تقلید کرنی ہو تو تقلید کے زیادہ حقدار امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔
اہل سنت کے اماموں کی کیوں تقلید کی جاتی ہے؟ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے حکم اس کا ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں. امام جعفر نے تو خود فرمایا ہماری کوئی بات بھی اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو. اگر نماز میں فاتحہ 2 دفعہ غلطی سے پڑھ لیں تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. 1 دفعہ پڑھنے سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ سجدہ صاف کر لیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. کیا سر کے اشارے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا صحیح ہے؟ جی کر سکتے ہیں. جب آپ نماز کی حالت میں ہو، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آپ یوں اشارہ کریں گے، اگر قیام میں ہیں یا اس طرح کھڑے ہیں تو یوں کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے. سر کے اشارے سے بھی کر سکتے ہیں. کیا زمین کا ٹھیکہ لینا جائز ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب اسے حرام کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ذاتی رائے ہے جی، جائز ہے. یہ پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں تو اس وقت کیا کوئی ذکر مسنون ہے؟ اور اٹھتے وقت کیا اللہ اکبر کہیں گے؟ نہیں، اللہ اکبر آپ اس وقت کہیں گے جب آپ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں. جب آپ جلسہ استراحت میں بیٹھ کے اٹھے تو اللہ اکبر نہیں کہیں گے. اور اس میں کوئی بھی سنت ذکر بھی ثابت نہیں ہے، وہ صرف نماز کو بریک لگانے کے لیے. نماز کی 3 بریکیں ہیں. نمبر 1، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانا، اس سے آپ آہستگی سے جاتے ہیں. نمبر 2، 2 سجدے کر کے بیٹھ کے اٹھنا، ڈائریکٹ نہ اٹھنا، اس سے نماز کو بریک لگتی ہے. اور نمبر 3، رفع الیدین کرنا، اس سے بھی نماز میں بریک آتی ہے. یعنی نماز آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. یہ نماز کی بریکیں. انسان نے اس بات پر عبور حاصل کر لیا کہ بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو کیا یہ اللہ کے نہ ہونے پر دلیل نہیں؟ یہ اللہ کے ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس لیول پہ پہنچ گئی ہے جو آج سے پہلے کوئی غوث کتب ابدال نہیں کر سکتا تھا سوائے کہانیوں کے. اللہ کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کرنا نا. اور اللہ نے یہ بات تو کہیں نہیں کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. بدبخت ہے یا خوش بخت ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وہی اللہ ہے جو تمہیں تخلیق کرتا ہے، کوئی تم میں سے کافر ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی تفریق ہے، یہ تقدیر کے ساتھ تعلق ہے. اور بارش کی پیش گوئی کیا ہوتی ہے؟ یعنی آج ہے 1 فروری 2026، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ بتا سکتا ہے کہ 1 فروری 2027 کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں. نہیں. یہ تو بتا سکتا ہے کہ 8 فروری کو 9 فروری کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگلے سال کی تاریخ نہیں بتا سکتا. اور یہ اس لیے بتاتا ہے کہ ہواؤں کے چلنے سے، بادلوں کے چلنے سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. جس طرح اگر ہائیسٹ چلے 2 بجے فیض آباد اڈے سے، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 4 بجے وہ جہلم پہنچ جائے گی. تو یہ علم غیب ہوگا. اس طریقے سے وہ بادلوں کی رفتار سے اندازہ لگا لیتے ہیں. ہاں، کوئی اگر یہ بتائے کہ 8 سے 10 سال بعد فلاں تاریخ کو جو ہائیسٹ فلاں جگہ سے چلے گی وہ اتنے گھنٹے میں پہنچے گی، تو پتہ نہیں چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی. تو یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. علم نجوم میری ایک ویڈیو ہے، وہ دیکھ لیں، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. مولا ایک صفاتی نام ہے جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم تو دروشی میں پڑھتے ہیں. اور آپ اپنے مولویوں کو مولانا کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کتنے گئے دماغ؟ بالکل غلط لکھا ہوا ہے آپ نے. تو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. مولا کے 3 معنی ہیں. مولا آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دلی محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جسے آقا آزاد کرتا ہے. صوبان مولا رسول اللہ، سفینہ مولا رسول اللہ، زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ. یہ تینوں رسول اللہ نے آزاد کیے ہیں غلام. بلال مولا ابو بکر ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا تھا. ٹھیک ہے، تو مولا ان معنوں میں بھی آتا ہے. اللہ کا صفاتی نام ہے السمیع العلیم، السمیع البصیر، الرؤوف الرحیم. ہم رسول اللہ کے لیے بھی کہتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ. لیکن رسول اللہ ہے رؤوف اور رحیم. اللہ ہے الرؤوف الرحیم. اللہ ہے السمیع اور العلیم. اور سمیع العلیم ہر انسان ہے، سننے والا، علم والا، دیکھنے والا. کیا مولا علی سے رفع الیدین کی حدیث صحیح ثابت ہے؟
مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بالکل وہ تو ضعیف روایت ہے, میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. جز ظرف الیدین امام بخاری کی کتاب, یہ میرا کلپ دیکھیں. مولا علی سے ترمذی اور ابن ماجہ میں رفع الیدین کے ساتھ حدیث ہے. کیا 11ویں شریف کی نیاز کھانا جائز ہے؟ اگر اللہ کے نام کی ہو تو کھا سکتے ہیں, بالکل کھا سکتے ہیں. اس کا وہ عمل غلط ہے لیکن کھانا حلال ہی رہے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. 12 ربیع الاول کی نیاز اگر آپ کو کوئی اللہ کے نام کی دے تو کھائیں, کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس عمل کا ہے. اسی طریقے سے 30 40ویں کی ایکٹیویٹی غلط ہے لیکن اس پہ جو اللہ کے نام کا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے وہ کھانا درست ہے. کیا 11ویں کا ختم کروانا جائز ہے؟ نہیں جی, یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے. آخری پرچی, تہجد کی نماز کا سنت طریقہ بتائیں. تہجد کی نماز کے کم از کم تہجد کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں. 8 رکعتیں عمومی سنت ہے, اور نبی الاسلام رمضان ہو یا غیر رمضان آپ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے, اور 3 وتر 11 رکعتیں, جو سیدہ عائشہ کی روایت ہے بخاری میں. لیکن امت کے لیے تاکیدی سنت ہے رمضان میں, رمضان کے علاوہ بھی آپ 11 رکعتیں پڑھیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن پاک اس میں پڑھنا ہے. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو مصحف ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ لیں, ایٹ لیسٹ قرآن اس میں شروع کریں. اور اگر آپ صرف سورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں تب بھی درست ہے. بیسیکلی تو وہ قیام اللیل ہے, چاہے وہ عشاء کے فوراً بعد ہو, چاہے آدھی رات کو اٹھ کے ہو, چاہے آخری پہر اٹھ کے ہو. قیام اللیل, تہجد, تراویح اور وتر, یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آپ 20 تراویح اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی. نہیں جی, الحمدللہ میں نے آپ کا یہ پورا تھدا ختم کر دیا. اس کے باوجود جو لوگ بعد میں آئے ان کے سوال ہیں تو وہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. یہ بھی سوال آلموسٹ کسی نہ کسی فارم میں ریکارڈ ہی ہوتے ہیں. یہاں تو ہم برکت کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. اچھا, باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عثمان بھائی, ان کو جو ہے نا یہ اندر بٹھائیں, ان کو جگہ نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں آپ لوگ, تھوڑا تھوڑا. اب بس ٹھیک ہے, پورے آ جائیں گے. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. عثمان بھائی چاولاں دی یا بریانی دی یا الوے دی خوشبو آ رہی, منو ایگزاسٹ پہ کھچتا ہے, پتہ نہیں اتھوں پہ کھچتا. تانوں بھی آ رہی آ رہی آپ کو بھی؟ من دسو, اگر میں خان دا دیسی گھیو سونگ لیا ہے تو لوگ آدھے کس طرح سونگ لیا؟ دسو اللہ دے بندے. اچھا سارے آگے اندر, اے دروازے میں کیوں کھڑے ہوئے, اندر آ کے بیٹھے بھائی, بیٹھے. 2-4 میں اناؤنسمنٹ کروں پھر آپ کی تصویر کی بدعت حسنہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. عثمان بھائی آگے نا آگے کہ نہیں؟ اچھا آگے نا آگے. اچھا اب آپ کو ایک مینیجبل فارم میں یہ تصویر کے لیے اندر لے کر آئیں گے. اندر انٹر ہونے سے پہلے موبائل اپنا آن کر لینا ہے. تھوڑی دیر میں سارے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے, ایک ترتیب سے آپ کو لے کے جائیں گے. یہ ویس بھائی یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا گائیڈ بھی کر دیں گے. عثمان بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. بیوٹی موڈ میں نہ لگائیے گا, کوشش کریں جو گروپ کی فارم میں ہے کسی ایک موبائل پہ ہی ساروں کی تصویر ہو جائے جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں, لیکن وہ انٹر بھی پھر اکٹھے ہو رہے ہوں ایک ترتیب سے. یہ نہیں ہے کہ وہ 50 بندے پیچھے, ایک بندہ تو کہیں انہوں دے دیں, سانتا نہیں پتا. ہم تو آپ کے اس گروپ میں سے آخری بندے کا موبائل پکڑا دیں گے, ایک سے زیادہ آپ کی تصویریں بن جائیں گی. ٹینشن نہیں لینی, صحیح تصویر آئے گی انشاءاللہ. تصویریں کھنچوا کے جب آپ پتلی گلی سے باہر نکلیں گے تو سیدھا سٹال پہ برآمد ہوں گے. اس سٹال کے اوپر مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں, قرآن پاک کے تراجم ہیں, خلافت و ملوکیت موجود ہے, فضائل صحابہ موجود ہے, بخاری اور مسلم موجود ہے, مشکات المصابیح موجود ہے, سیرت الرسول موجود ہے. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا قرآن کا ترجمہ اسے فری مل جائے گا, باقی لوگ اپنی حیثیت کے مطابق لے سکتے ہیں. ایک کتاب تو آپ ضرور خریدیں, یہ مشکات 3 جلدوں پر اہل سنت کی ساری کتابوں کے نوٹس ہیں. مارکیٹ میں 9000 کی ہے, ہم صرف 3000 میں تینوں جلدیں دے دیں گے آپ کو.
اس ایک جلد کی فوٹو کاپی 3000 میں نہیں ہوتی، 800 صفحے ہیں، تینوں جلدیں دیتے ہیں، بقیہ کی رقم ہم ڈالتے ہیں، لیکن یہاں سے خرید کے باہر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریسرچ پیپرز کا ایک سیٹ آپ سب نے لینا ہے، صرف ٹوکن منی 100 روپیہ دیں گے، باقی کی رقم ہم دیں گے، آلموسٹ 500 روپیہ اس پہ خرچہ آتا ہے۔ اس میں 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، پورا 12 کا پیکج ہے، پلاسٹک پیکنگ میں پراپر آپ کو ملے گا، اس پہ اکیڈمی کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، بعد میں آپ نے رابطہ کرنا ہو ہر چیز موجود ہے۔ جو لوگ لیٹ آئے یا کچھ سوال رہ گئے تو واپسی پہ جاتے ہوئے یہ شاہد اور بلال کے چینل کا یہ پیچھے نوٹیفکیشن لگا ہوا ہے، اس کی آپ پکچر لے لیں، آن لائن اپنے سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ سسٹرز کے لیے بھی ایک دن رکھا ہوا ہے، وہ آڈیو ریکارڈنگ میں آ کے ریکارڈ کروا سکتی ہیں، ان کے جواب بھی انشاءاللہ تعالی آن لائن سیشن میں دے دیے جائیں گے بعد میں۔ باقی ظاہر ہے آپ لوگوں کی خواہش ہے، پیسہ خرچ کے آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں، مجھے اس چیز کا احساس ہے، لیکن ہر ایک کو الگ الگ ٹائم دینا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تصویر ہی کافی ہے، ایک تصویر کا آپ بوجھ اٹھا لیں، قبر تک آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ دعوت کے حوالے سے ایک زبردست چیز ہے، تو تصویر کے اوپر ہی اکتفا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی، ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ملنے کی یا علیحدہ سے بیٹھنے کی ضد نہ کریں، تصویر میرا خیال ہے کافی ہے دعوت کے حوالے سے۔ باقی آپ پڑھیں، قرآن و سنت کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا ہے انشاءاللہ تعالی، یہی آپ کے کام آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رہا دعا کا معاملہ، تو میں دعا تو روزانہ الحمدللہ اپنی نمازوں میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ کی فیملیز کے لیے بھی، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا سے بہتر کوئی تحفہ دے نہیں سکتا۔ باقی نبی الاسلام کا جو اس امت پہ احسان ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم نبی الاسلام کی ختم نبوت کی اس دعوت کو باقی لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی پیری مریدی کا سلسلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے پیر فقیر ہیں بھائی، اپنے اپنے علاقے کے، رسول اللہ کے مجاہد بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگوں کو قرآن و سنت شیئر کروائیں اور دعوت کا کام اس طریقے سے آگے لے کے چلیں۔ میرے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ مار کے میرے ہاتھ چوم کے کوئی فیض ٹرانسفر نہیں ہونا آپ کو، ہاں، اس لیے چپ کر کے اندر انٹر ہوں، مصافحہ کریں، کوئی جفی ڈالنے کی کوشش نہ کریں، تصویر کھنچوائیں اور پتلی گلی سے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔